ایڈیٹر انویسٹیگیشن کیپٹل ٹی وی عبدالستار خان اپنے پروگرام یہ کیا بات ہوئی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف، ان میں سے کوئی بھی میرا مہمان نہیں۔ البتہ میرے ساتھ اس وقت میرے پروگرام میرا ساتھ دینے کے لیے ایک اور شریف ضرور موجود ہیں، ارشد شریف۔ دنیائے صحافت کا ایک وزیر اعظم نہیں ہوتا اور نہ ہی ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے۔ دنیائے صحافت میں بہت سارے آرمی چیفز ہوتے ہیں اور بہت سارے وزرائے اعظم ہوتے ہیں۔ ارشد شریف بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر جنرل پرویز مشرف کا ذکر ہو رہا ہے، ہر جگہ پر، ہر ٹی وی چینل پر، ہر اخبارات میں، گھروں میں، دفتروں میں، شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں جنرل پرویز مشرف کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ ہم بھی آج ذکر کریں گے جنرل پرویز مشرف کا، لیکن آج ہم جنرل پرویز مشرف کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو سامنے لا رہے ہیں جو شاید اس سے پہلے آپ کے سامنے نہ آیا ہو، اور جنرل پرویز مشرف کی شخصیت کے اس پہلو کو شاید آپ لوگ ماننے کو بھی تیار نہ ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں ایسا کیوں ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی شخصیت کے اس پہلو کو لوگ تسلیم کرنے میں شدید دقت محسوس کریں گے؟ اس سے پہلے کہ آپ سے جنرل پرویز مشرف کی شخصیت کے اس پہلو پہ بات کریں، آئیے چلتے ہیں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، اور وہ بھی سرکاری دستاویزات کے ساتھ۔ مشرف کی شخصیت کے اس پہلو پر نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستانی سیاست اور حکمران کیا کیا رنگ ڈھنگ رکھتے ہیں، یہ سمجھنا اب کوئی زیادہ مشکل نہیں رہا، کیونکہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ یہاں کا عام وتیرہ ہے۔ پاکستانی سیاست کا ایسا ہی ایک اچھوتا کردار ہے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف، جنہوں نے اپنے دور حکومت میں رجت پسندی اور بنیاد پرستی سے جنگ اور روشن خیالی کا نعرہ لگایا۔ اسی نعرے کی بنیاد پر وزیرستان، سوات اور لال مسجد آپریشن بھی کیے، اور مہذب دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ مذہبی بنیاد پرستی اور انتہا پسندی کے خلاف سینہ سپر ہیں۔ لیکن انہی پرویز مشرف کی شخصیت کا ایک رخ ایسا بھی ہے شاید جسے سن کر اور پڑھ کر کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہ ہو۔ جی ہاں، جنرل پرویز مشرف نے 2001 میں نظام صلوات کے قیام اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مسودہ تیار کروایا، جسے آرڈیننس برائے قیام حسبہ کا نام دیا گیا۔ بعد ازاں وزارت مذہبی امور، زکوٰۃ و عشر نے اسلامی نظریاتی کونسل کو نظر ثانی اور سفارشات کے لیے بھی بھیجا گیا۔ اس ڈرافٹ میں لکھا گیا تھا کہ پاکستانی آئین کے آرٹیکل 89 کی شق 1 کے تحت اس آرڈیننس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ حسبہ سے مراد ایک ایسا نظام لیا گیا جو ملک میں اسلامی طرز زندگی کے نفاذ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قیام عمل میں لا سکے، یعنی برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے۔ اس آرڈیننس میں فیڈرل حسبہ اتھارٹی کے قیام کے ساتھ ساتھ صوبائی، ضلعی اور تحصیل سطح پر حسبہ بورڈز کا قیام عمل میں لانے کی سفارش کی گئی، جس کی نگرانی وزارت مذہبی امور کے سپرد ہوتی، جبکہ ان بورڈز کا ایک پورا نظام اور خط و خال بھی وضع کیا گیا جو لوگوں کو 5 وقت نماز، تراویح، افطاری اور جمعے کی نماز کا پابند رکھنے، خلاف شریعت کام کرنے پر سزاؤں کے تعین اور سفارشات پیش کرنے کے مجاز بھی ہوتے۔ اس آرڈیننس میں شریعت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 1 ماہ کی قید، 5000 جرمانہ، 39 کوڑے اور دیگر سزاؤں کے ساتھ ساتھ 5 وقت نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے سزا، اور سرکاری اداروں سے شریعت کی پابندی نہ کرنے والے افسران کی نشاندہی اور برطرفی کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تاہم 9/11 کے واقعے کے بعد اس آرڈیننس پر عمل درآمد نہ کیا جا سکا، اور سابق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف امیر المومنین بننے سے رہ گئے۔ آرڈیننس کے صحیح اور غلط ہونے کی بحث سے قطع نظر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جنرل مشرف کو ایک روشن خیال، معتدل اور لبرل شخص کے طور پر لیا جائے، یا در پردہ جنرل ضیاء اور مذہبی رجت پسندوں کا پیروکار۔ اس ملک میں کسی بھی شخص کی مذہبی آزادی سے کسی کو انکار نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پرویز مشرف واقعی ایک روشن خیال، معتدل اور لبرل پاکستان کے علم بردار تھے، جیسا کہ ان کے حامی دعویٰ کرتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہی کرنا مقصود تھا تو پھر طالبان اور بنیاد پرستوں کے خلاف پرویز مشرف کا اعلان جنگ اور بلند بانگ دعوے کس تناظر میں دیکھے جائیں؟ جی، آپ نے رپورٹ دیکھی۔ شفقار خان صاحب، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسی رپورٹ ہوئی؟ یہی تو بات ہے،
یہی تو بات ہوگی آج، اسی پہ تو بات کرنے کے لیے آپ کو بلایا یہاں پر. بڑی انٹرسٹنگ چیز نکالی ہے آپ نے. یہ ارشد شریف یہ ہیں ڈاکومنٹس ہیں، یہ اپریل 2001 کے 2001 اپریل. اب یہ وہ وقت تھا کہ جب تنہا جنرل پرویز مشرف اس ملک میں بلا شرکت غیر حکومت کر رہے تھے. ان کا کوئی وزیر اعظم نہیں تھا اس وقت، 2002 کے الیکشنز بھی نہیں ہوئے تھے. اب یہ جو مسودہ ہے قانون، یہ سالہ سسٹم، سالہ این امر بالمعروف این نہی عن منکر، اب یہ سفارشات کے لیے بھیجا جاتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں. میرے خیال میں جہاں اور بہت ساری چیزیں ہوئی ہوں گی، اس میں جو ایک بات جو ایک اس ضمن میں آتی ہے، جو ذہن کو قبولیت کے قریب آتی ہے، وہ یہ ہے کہ 4 ماہ بعد ہی 9/11 ہو گیا، تمام دنیا بدل گئی، ساری دنیا بدل گئی. تو میرے خیال جنرل پرویز مشرف بھی بدل گئے. اچھا خان صاحب، اس میں آپ کو ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ جنرل مشرف جب آئے تو اس وقت ایک اور جن صاحب کو انہوں نے ہٹایا جو آج کل ہمارے وزیر اعظم ہیں، نواز شریف صاحب، وہ بھی اس دور میں چل رہا تھا کہ امیر المومنین بننے کی خواہش رکھتے ہیں. پارلیمنٹ میں امینڈمنٹس بھی اس طرح کی وہ لا رہے تھے. میں خیال یہ ایک اسی طرح کا ڈرافٹ جنرل مشرف کے سامنے بھی پیش کیا گیا ہوگا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور جب بھی کوئی حکمران پاکستان میں آتا ہے تو مذہب کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. جنرل مشرف 2001 میں جیسے آپ نے کہا آل پاورفل تھے، اس وقت وہ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے میں نے ملک کو لے کے آگے چلنا ہے. اور مذہب کا استعمال بہت آسان ہوتا ہے. اگر پاکستان کی آپ تاریخ پہ بھی نظر ڈالیں، ہر 14 اگست کے وقت ہم یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح واقعی ایک لبرل سیکولر انسان تھے. 11 اگست کی ان کی سپیچ، اس کو بہت سائٹ کیا جاتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. لیکن یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں درج ہے، ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نعرے پہ پاکستان بنا. تو وہ ڈیبیٹ چلتی آ رہی ہے. اور اگر آپ یہ سلسلہ دیکھتے ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک لبرل سیکولر سوشلسٹ لے کے آئے، سارا منشور ان کی پارٹی کا اسی طرح بنا. لیکن جتنی اسلامی ترامیم پاکستان کے آئین میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی، شاید ہی کسی کے دور میں ہوئی. اور ساتھ آپ نے اپنی رپورٹ میں ایک بڑا اچھا سوال اٹھایا تھا جنرل مشرف کے ساتھ ہی آپ نے جنرل ضیاء الحق کی بھی تصویر دکھا دی. تو جنرل ضیاء الحق بھی اسی چیز کو کنٹینیو کرتے رہے، چلتے رہے. ہاں، جو آپ نے بات کی کہ اس کے چند ماہ بعد 9/11 ہو گیا، تو آبویسلی چیزیں بدل گئیں. انٹرنیشنلی آپ کے اوپر پریشر آیا، کہا گیا کہ آئدر یو آر ود اس. لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اور جنرل پرویز مشرف صاحب کا ایز اے سیکولر، ایز اے لبرل ایک روشن خیال ہونا، اس میں مجھے آپ سید منور حسن صاحب لگے ہیں اسلامی جماعت اسلامی کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے غیر ملکی جریدے کو اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ گو کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک سیکولر تھے، لیکن وہ اسلامی امہ کو لیڈ کر رہے تھے. اس میں اسلامی کانفرنس بھی انہیں کے دور میں منعقد ہوئی تھی. ویئر ایز جو جنرل پرویز مشرف ہیں، ان کے بارے میں سید منور حسن صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کا کوئی پرسپیکٹو ہی نہیں ہے، یہ ایک تقسیم شدہ شخصیت ہے. یعنی کہ ایک جگہ پر یہ اسلامی اقدار کا مذاق اڑاتے ہوئے پائے جاتے ہیں، اور دوسری جگہ پر یہ اپنے آپ کو سید زادہ کہلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے کمٹمنٹ، مذہب کے ساتھ میری کمٹمنٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میں سید زادہ ہوں. یہ سید منور حسن صاحب نے غیر ملکی جریدے کو انٹرویو میں بات کی تھی. تو اس وقت جب آپ نے کہا نا کہ جنرل پرویز مشرف اینڈ بڑا اچھا حوالہ دیا، لیکن سید منور حسن صاحب کی جو آپ نے بات کو کوٹ کی، اس میں ہمیں ایک اور چیز دیکھنی پڑے گی. جو طاقت ہوتی ہے، پاور کی ٹریپنگز ہوتی ہیں، وہ آپ کو بہت کمزور کر دیتی ہیں. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جناب مکے لہراتا ہوا ایک شخص بہت مضبوط ہے، وردی پہن کے سینہ چھاتی باہر نکال کے چل رہا ہے، ساتھ آپ پاور کی ساری ٹریپنگز بھی دیکھتے ہیں. لیکن حالیہ بھی واقعات نے ظاہر کیا ہے کہ نہیں، دل ان کا بھی ویسے ہی ہوتا ہے. اسی پہ گفتگو جاری رہے گی ارشد شریف صاحب کے ساتھ وقفے کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. ارشد شریف صاحب، آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں. جب ہم بات کر رہے تھے کہ پاور کی ٹریپنگز ہوتی ہیں اور مذہب کا استعمال مختلف حکومتیں کرتی ہیں، ریاست کرتی ہے، اس پہ بڑا ایک فیمس کوٹ ہے کہ ریلیجن از دا اوپیم آف دا ماسز. مذہب کا آپ نام استعمال کریں اور عوام کو آگے لگا دیں. تو یہ جس امپورٹنٹ ڈاکومنٹ کا آپ نے ذکر کیا کہ جنرل مشرف صاحب جب نئے آئے 2001 میں آل پاورفل تھے، تو وہ بھی اسی ڈگر پہ چلنے لگے تھے جو ضیاء الحق کی کنٹینیوشن مطلب اپنے ریاستی امور چلانے کے لیے، اپنے اقدار کو طول دینے کے لیے مذہب کا استعمال کر لیا جاتا ہے، جو کہ پچھلے 65 سال سے ہم ریاست پاکستان میں ہوتا دیکھتے آ رہے ہیں. اور آج جو بھی ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں، چودھری اسلم کا آپ واقعہ دیکھ لیں، اس میں جس نعیم اللہ کی آئیڈینٹیفیکیشن
ایکسپلوشن ہوئی ہے جس مدرسے سے ہوئی ہے وہاں پہ پہلے بھی ایک سوسائڈ بامبر تھا وہاں پہ، لیکن ہماری ریاست اس کا کچھ نہیں کر سکی. مدرسہ ریفارمز کے ہم نے بہت سارے پروگرامز چلائے لیکن اس کا ہو نہیں سکا. اس کی بنیادی وجہ منور حسن صاحب کا آپ نے ذکر کیا. اس کیس میں تو منور حسن نے آ کے چودھری اسلم کی شہادت کے بارے میں بیان بھی دیا. جناب پرویز مشرف صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک کتے کا نام بھی بسکی رکھا ہوا تھا. برانڈ آگے لگایا تھا کہ نہیں؟ نہیں، برانڈ اگر لگاتے تو کتا بدلنا پڑتا. لیکن 2 کتے تھے ان کے پاس میرے خیال ایک کتے کا نام. ابھی آج کل تو وہ جرمن شیپرڈ لے کے گولف لیکن یہ پچھلے دور کی میں بات کر رہا ہوں، پرانے دور جو پوڈلز ہوتے تھے. ہاں، ان میں سے ایک کتے کا نام انہوں نے وسکی رکھا ہوا تھا. اور اکثر فوج شاید کسی دوسرے برانڈ پہ وسکی کے ہی کسی برانڈ پہ دوسرا نام بھی ہو. اور دوسرا ایک اور کہا جاتا تھا فوج میں ان کے بارے میں، یہ تاثر عام تھا کہ ان کو کاؤبوائے کہا جاتا کہ ویسٹرن سٹائل میں رہتے تھے، ویسٹرنائزڈ ہوتے تھے. اور پھر وہ خود بھی یہ اس میں ستار خان صاحب ہم لوگ اکثر جو لبرلزم اور سیکولرزم کا آرگومنٹ ہے نا کسی کے لائف سٹائل کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ اس طرح کا اگر جنرل مشرف صاحب جیسے آپ دکھا بھی رہے ہیں، تصاویر بھی دکھا رہے ہیں، کتے اٹھائے ہوئے ہیں اور باقی ان کا ڈریس کوڈ بھی ویسے، اور باقی آپ کچھ اور چیزیں بھی جانتے ہیں. میں بھی جانتا ہوں کہ جب اندھیرا ہو جاتا تھا اس کے بعد کس طرح کے مشاغل ہوتے ہیں. ان چیزوں سے کوئی لبرل اور سیکولر نہیں بنتا. لیکن آئیڈیالوجی ہوتی ہے، آئیڈیالوجی ہوتی ہے. دیکھیں میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے. بات تو کرنے دیں نا، تھوڑی سی مکمل تو کرنے دیں. آئیڈیالوجی ہوتی ہے جو آپ کے ایکشنز میں نظر آتی ہے. صرف یہ وسکی اٹھانے سے، جو کتا ان کا تھا اس اٹھانے سے آپ لبرل سیکولر کا امپریشن نہیں دے سکتے. جو مشرف دور میں جتنی ریلیجیس پارٹیز بنی، ملیٹنٹ گروپس بنے، اس پہ تو ہم نے آج تک بات نہیں کی. ایک طرف دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی تھی، دوسری طرف مذہبی جماعتوں کو آپ پروموٹ کر رہے تھے، دوسری طرف ملیٹنٹ گروپس بھی. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2002 کی آپ الیکشنز کی مثال دیں گے کہ وہاں MMA بنی تھی، متحدہ مجلس عمل بنی تھی، اور پھر یہ بات آپ کی بات دل کو لگ رہی ہے کہ اس ایک وقت میں جو پرفارمنس تھی یہ دینی جماعتوں کی، دینی مذہبی جماعتوں کی پرفارمنس جو تھی، وہ میں ریکارڈ دیکھ رہا تھا تو ان کی پرفارمنس گئی تھی جو 11.4%، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں 2 یا 3% ہوتی ہے. 2 یا 3% ایوریج جاتی ہے. لیکن مشرف صاحب کے دور میں جو پہلا الیکشن ہوا 2002 میں، اور یہ ہوا کیسے تھا؟ 9/11 ہو چکا تھا، اس کے بعد الیکشن آ رہے تھے. یہی ہے نا حالات اور نزاکت کو دیکھتے ہوئے کبھی آپ لبرل ہو جاتے تھے، کبھی پرو ریلیجیس فورسز کے ساتھ مذہبی جماعتوں کو پروموٹ کیا. پہلی دفعہ جو آپ نے 11% کا اتنے ووٹس جس طرح سے مینوور کیے گئے اس الیکشن میں، ان کو لا کے وہاں پہ بٹھایا گیا. خان صاحب یہ مسودے کی ذرا مجھے کاپی دکھائیں نا آپ. اس میں جو چیز آج اس مسودے کو آپ سامنے لے کے آئے ہیں، عوام کے سامنے لے کے آئے ہیں، یہ وہی مسودہ ہے جو کہ طالبان آج ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ وہی مسودہ ہے جو القاعدہ کا بلو پرنٹ جتنے ملے ہیں اس میں یہ چیزیں لکھی کوڑوں کی سزا بھی ہے، 39 کوڑے لگیں گے اگر وہ چیزیں نہیں ہوں گی. وہی ساری چیزیں طالبان بھی مانگ رہے ہیں، القاعدہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی یہی چیزیں، اور یہ وہی منشور ہے جو جنرل مشرف صاحب آگے لے کے چل رہے تھے. اور ایک طرف وہ القاعدہ اور طالبان کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے 2001 کے بعد، اور 2001 جس وقت یہ مسودہ بنا اس وقت شاید ان کی یہ سوچ تھی. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ریاستی امور چلانے کے لیے اور اپنے دور کو طول دینے کے لیے اس طرح کی چیزیں مجبوری بن جاتی ہوتی ہیں. بیرائز یہ اگر وہ سیکولر تھے، لبرل تھے تو شاید ان کی مجبوری نہیں ہوگی. بالکل مجبوری تھی، اور ایک کمزور شخص ثابت ہوئے ہیں جنرل مشرف صاحب. جو آپ تصاویر دکھا رہے ہیں، مکے دکھا رہے ہیں جنرل مشرف کے اپنے بیک گراؤنڈ میں، وہ ایک واقعی کمزور انسان تھے. اور اپنے جو حکومت تھی اس کو طول دینے کے لیے اس طرح کے اور بھی انہوں نے بہت سارے کام کیے. اگر آپ صرف رائز آف ملیٹنسی دیکھتے ہیں جو آپ کے ٹرائبل ایریاز میں ہوئی، وہ ساری جنرل مشرف کے دور میں ہوئی. ہاں ایک تھنکنگ میں ان کی چینج آئی تھی 2003 پہ جب ان پہ حملے ہوئے تھے، لیکن وہ ایک پرسنل ان کی چیز آئی تھی کہ 2003 میں ان پہ حملے ہوئے تھے، میں نے اس کو ڈیل کرنا ہے. لیکن 2006 میں تحریک طالبان پاکستان، 2007 میں مختلف گروپس اس کے یونائٹ ہوتے ہیں، بنتے ہیں. اور ابھی 2014 میں آپ دیکھیں ایک بڑی اچھی کتاب آئی ہے دا اسٹرنگر ساگا. کرنل امام کے ساتھ ایک اور کرنل صاحب کام کرتے تھے اس وقت ISI کے سیل میں، انہوں نے لکھی اگر 2013 میں آئی ہے. وہ آپ کتاب دیکھیں اور اس میں جس طرح کی ریولیوشن دیکھیں کہ پڑھیں آپ اس کو دیکھیں اس کو، آپ کو جو ریولیوشنز اس میں نظر آتی ہیں آپ کو لگے گا 2014 میں جو حالات بننے ہیں اس میں وہی ساری جو آپ کے پاس بلو پرنٹس پڑے ہیں وہ ریپلیکیٹ ہوں گے. نہیں، میں وہ بات کہتا ہوں نا کہ یہ ایک اور چیز ہوتی ہے نا کہ جہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک وقت میں وہ ایک انلائٹن ماڈریشن
اس کا کانسیپٹ بھی یہ خالق ہے نا، ان کی اختراع ہے. یہ انہوں نے باہر کے مختلف ممالک سے ٹرم انہوں نے 2001 کے بعد جب بہت سارے ڈالرز آ رہے تھے کہ جی ہم نے اپنا ایجوکیشن سسٹم OIC میٹنگ ہو رہی تھی ملیشیا میں، وہاں پہ انہوں نے ٹرم پہ انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کو کہا گیا اکٹھے ہو کے جناب اب کیونکہ دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور مذہب کے ساتھ ایسوسیٹ ہو رہا ہے تو ہمیں انلائٹنڈ ماڈریشن اپنا ایک امیج پریزنٹ کرنا ہے، جس کے لیے بھی بہت سارے ڈالرز آئے تھے. تو یہ ٹرمز ان کی ایجاد کردہ نہیں تھی، ان کو دی گئی تھی کہ اب آپ اس اسٹریٹجی پہ چلنا شروع ہو جائیں اور ان حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے. اچھا لیکن یہ بات ہے 9/11 سے پہلے ان کو ایک آدھا مہینہ ہوا تھا، اکتوبر میں آئے تھے نا، 12 اکتوبر 1999 میں تشریف لائے تھے جناب پرویز مشرف صاحب، اگر تاریخیں ہمیں یاد ہوں تو دسمبر 1999 میں جب ان پہ انٹرنیشنل پریشر آیا تھا کہ ان کا جو انڈیا کا طیارہ 814 اغوا ہوا تھا، کابل میں آیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا حرکت المجاہدین کو بین کر دو، تو انہوں نے ریزسٹ کیا تھا. یہ وہی مشرف تھے جنہوں نے ریزسٹ کیا تھا. لیکن اس میں ایک اور مشرف کی بات کرتے ہیں. وہاں سے جس وقت چھٹ کے آئے تھے جیش محمد کے لوگ اور سارے، ان کو آپ کے یہاں پہ اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں VVIP پروٹوکول دیا گیا تھا، جو ڈبل کیبنز آپ کو نظر آتی ہیں چلتی ہوئی کالے رنگ کی اور پیچھے گنز لیتے ہوئے. وہ بھائی ان کی جان کو خطرہ ہے یار. کن کی؟ جن کی آپ بات کر رہے ہیں. ہاں، جو وہاں سے چھٹ کے آئے تھے اور اس کے بعد بھاولپور میں آپ نے ان کو سیٹل کیا. اور ایک اور چیز ہے، میرے پاس ایک اور چیز ہے، ڈینیل پرل کے مرڈر میں انوالوڈ ہوا اور عمر سعید شیخ کے آپ کے اس وقت کے DG انٹیلیجنس بیورو بریگیڈیئر ریٹائرڈ اجاز شاہ، جو کہ بعد پنجاب کے ہوم سیکرٹری بھی رہے، اس کے ساتھ تعلقات نکلتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. بی کے مرڈر کی آپ انویسٹیگیشن کھولنا شروع کریں تو یہ وہی سارے لنکیجز ہیں. عمر سعید شیخ، بریگیڈیئر اجاز شاہ، قاری سیف اللہ اختر جو جنرل مشرف کے. لیکن دوسری جگہ آپ یہ بھی دیکھیں نا، اکتوبر 2011 میں سپٹمبر میں 9/11 ہوا تھا. سپٹمبر کو 9/11 کرتے ہیں، تو اکتوبر کی میں بات کر رہا ہوں 2011 کی. 2001 سوری، تھینک یو ارشد شریف. یہ کریکٹنگ خان صاحب. اچھا آگے چلیں. تو FIA نے ایک ریڈ کی تھی جہاں 2 فزیشین جو تھے نا، 2 سائنٹسٹ جو تھے نا، ان کے نام تھے سلطان بشیر الدین محمود اور چودھری عبد المجید. ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. ان کے اوپر الزام تھا کہ اسامہ بن لادن سے ملنے گئے تھے، طالبان کو وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے، کوئی نیوکلیر بام کی بات ہو رہی تھی، یہ ہو رہی تھی. انہوں نے FIA کے تھرو ان کو اریسٹ بھی کیا تھا. لیکن بعد میں بات یہ نکلی کہ ان کو وہ شاید یہ اہلیت نہیں رکھتے تھے کہ وہ طالبان کی کوئی مدد کر سکیں نیوکلیر ٹیکنالوجی میں. لیکن یہ دوسری جگہ یہاں بھی جاتے تھے کہ جہاں انٹرنیشنل پریشر آتا تھا، ایک جگہ ریزسٹ کرتے تھے، لیکن دوسری جگہ یہ ان کے کہنے میں بھی آ جاتے تھے. اور اس طرح کے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا جن کا بعد میں پتہ لگتا تھا کہ وہ اہلیت رکھتے ہی نہیں. لے جی وقفہ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور پھر واپسی پہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی. ویلکم بیک. ایک دوسرے کے قریب ہو کے ذرا اپنے خیالات کو بھی ایک دوسرے سے قریب رکھ کے ہمیں ایک مہمان علامہ امین صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ذرا میں ان سے مخاطب ہو لوں تھوڑی دیر کے لیے. علامہ صاحب، اس وقت جو ہم نے ایشو اس وقت اٹھایا ہوا ہے وہ ایک ایسا مسودہ قانون ہے جو 2001 اپریل 2001 میں تیار ہوا تھا، اور یہ سسٹم جو سالہ اور بالمعروف نہی عن المنکر کے نام سے تھا. تو یہ ایک اس وقت کی بات ہے جب تنہا جنرل پرویز مشرف اس ملک پہ حکمران تھے اور بڑے پاور میں تھے، اثر رسوخ رکھتے. تو ایک سیکولر، ایک لبرل اور ایک انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات کرنے والا جب اس طرح کے مسودہ قانون تیار کر لیا تھا، نافذ العمل اس لیے نہیں ہو سکا کہ 4 مہینے بعد 9/11 ہو گیا تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں، ارشد شریف صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے اقدار کو طول دینے کے لیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 100% اس بات سے متفق ہوں کہ گزشتہ 63 سالوں میں جتنے بھی حکمران آئے، چاہے وہ فوجی حکمران ہوں یا سیاسی، دونوں نے اسلام کو صرف اور صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے استعمال کیا، جبکہ پریکٹیکلی ان کا کسی طرح کا کوئی تعلق اسلام کی روح سے، اسلام کی تعلیمات سے یا ان تعلیمات کے نفاذ سے نہیں تھا. ہوا یہ کہ جن جن لوگوں کو اقتدار ملا انہوں نے ماحول دیکھا کہ کس ماحول میں وہ زیادہ بہتر طور پر اپنے اقتدار کو کھینچ سکتے ہیں. اس چیز سے مبرہ کہ وہ سیکولر ہیں، لبرل ہیں یا کچھ بھی ہیں؟ یقیناً ایسا ہے. دیکھیں نا،
آپ دیکھیں جب مشرف صاحب صدر بنے یا انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا صدر بننے سے پہلے، تو اس وقت جو انہوں نے سب سے پہلا میسج دنیا کو دیا وہ یہ تھا کہ میں کتوں کے ساتھ بھی کھیلتا ہوں، میں شراب کباب وغیرہ سے بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ. جو امپریشن انہوں نے دیا وہ کس بات کی غمازی کرتی ہے. لیکن اس کے فوراً بعد جب انہوں نے MMA کو صوبہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے اندر ووٹ دلوائے اور ان کو اقتدار سونپا، تو اس وقت بھی ان کے مقاصد یہ تو نہیں تھے کہ جو لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں ان کو سامنے لایا جائے، بلکہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مغرب کو یہ بتانا مقصود تھا کہ This news update is brought to you by سندھ بینک، کراچی تا کشمیر، ترقی بے نظیر. وزیر داخلہ چودھری نثار کا مذاکرات کا جواب گولی سے دینے والوں کے خلاف اعلان جنگ. کہتے ہیں آئین کے دائرہ کار میں رہ کر اور ملکی وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مذاکرات کریں گے. شانگلہ میں وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام کے قافلے کے قریب دھماکہ، 6 پولیس اہلکار جاں بحق. پشاور کے علاقے بڑبیر میں فائرنگ، عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میاں مشتاق سمیت 3 افراد چل بسے. چودھری اسم کی شہادت اور CID اہلکاروں کی خدمات کے اعتراف میں تمام CID اہلکاروں کو 1 سٹیپ پروموشن دی جائے گی، IG سندھ کا اعلان. تمہارے پاس کوئی آپشنز ہیں تو وہ 2 ہی ہیں، یا یہ گروپ ہے یا میں ہوں. تو جب آپ چاہے سیکولر ہو چاہے ضیاء الحق کی طرح سے اسلام کا آپ نے نقاب اوڑا ہوا ہو، دونوں صورتوں میں اسلام کا نام جب اس طرح کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس چیز کو تو پھر سب سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں. علامہ صاحب آپ کی بات ہوئی، آپ نے بات کی، علامہ صاحب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ چاہے سیکولر ہو چاہے مذہبی رجحانات رکھنے والا ہو، کوئی بھی ہو، وہ صرف اپنے مقاصد اپنے اقدار کو طول دینے کے لیے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. یہ تو خان صاحب ہم نے بات کی، علامہ صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا. اگر ہم اس کی کانٹرڈکشن پہ چلے جائیں، آپ مشرف صاحب کی، جنرل پرویز مشرف کے آپ لکھ سکتے ہیں اس پہ ان دا لائن آف فائر سے زیادہ کوئی اسپیسیفک بات کر لیں نا، کہ اسپیسیفک بات ایسے کر لیں کہ اس ڈاکومنٹس کی بیس پہ، مسودہ قانون کی بیس کے اوپر، کہ کس کس جگہ پر انہوں نے ایک مذہبی رجحانات رکھنے والے شخص کا عکاسی کی اور کس کس جگہ پر انہوں نے ایک لبرل ہونے کا ایک ثبوت دیا. کیا سب سے بڑا ثبوت تو آپ خود دکھا رہے ہیں، 2001 میں آتے ساتھ ہی امر بالمعروف نہیں انل منکر کا اور اس میں وہ کہہ رہے تھے، اس میں لے کے آ رہے ہیں. اس کے بعد MMA علامہ صاحب بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو جہادی انڈسٹری جو اس ملک میں پراسپر ہوئی، جو آپ کا ایک مختلف اداروں کا لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے اور بہت پروفیٹیبل بزنس ہے یہ جو جہادی انڈسٹری چل رہے ہیں. اور جنرل مشرف صاحب بھی اسی اسٹیبلشمنٹ میں اسی طرح سے آگے آئے تھے اور وہی ان کی انڈوکٹرینیشن، پورا ٹریننگ کا جو ایک سلسلہ تھا جنرل مشرف کا، اس کو آپ اپنے ذہن سے نکال نہیں سکتے. تو جو آپ نے اقتدار میں بیٹھ کے اپنے اوپر ایک سیکولرزم کی اور لبرلزم کی چادر اوڑھنے کی آپ نے کوشش کی. اچھا یہ بتائیے، اچھا شریف صاحب یہ بتائیے کہ اگر کل کلاں کو اگر ایک ٹرو اسی اسپرٹ میں اگر کوئی سیکولر آیا تھا، لبرل آیا تھا، انلائٹن ماڈریشن کی بات کرتا ہے تو ہم تو یقین تو نہیں کریں گے. پہلے تو یہ بات ہے ہم یقین نہیں کریں گے. تاریخ ہے خان صاحب، ہم کیوں نہیں یقین کریں گے؟ ہم پہلے یقین نہیں کریں گے. آیا تھا ذوالفقار علی بھٹو، آیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے آپ نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اس کو آپ نے مجبور کیا کہ 1973 کے آئین میں ترامیم لے کے اور اس کے بعد پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا. ہم اس وقت جنرل پرویز مشرف کی بات کر رہے ہیں، جو ماضی قریب میں جو ایک مثال ہمارے سامنے آئی تھی، جس کا ایک واضح ثبوت سامنے آ گیا کہ وہ کس قسم کا سسٹم لانا چاہتے تھے. اس لیے نہیں کہ وہ سسٹم کو پسند کرتے تھے، اس لیے کہ اپنے اقدار کو طول دی جائے اور کیونکہ پرو ریلیجس انسٹیٹیوشن کا تعلق تھا. خان صاحب آپ نے پروگرام کے شروع میں بڑی اچھی بات کی تھی، بلا شرکت غیر عصمت، ہی واز دا موسٹ پاورفل. اس وقت ان کو کیا ضرورت تھی یہ لے کے آنے کی؟ اس وقت اگر یہ لے کے آئے ہیں کیونکہ جس ادارے کے ساتھ کرتے تھے، ادارے کا ساتھ تعلق تھا وہ پرو ریلیجس ادارہ تھا اور لوگ بھی مذہب کو دیکھیں، لوگوں کو اب بھی مذہب کی بات کریں، لوگ اب بھی احتراماً اس چیز کو فالو کرتے ہیں. وہ آپ کی بات پہ اگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یقین کرنے کی اس پہ آ جاتے ہیں. تو اس ایک وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے طول دینے کے لیے، یہ نہیں کہ ان کو محبت ہوگی.
میں اس بات سے ایگری نہیں کروں گا کہ جنرل پرویز مشرف ایک مذہبی رجحانات رکھنے والے شخص تھے، لیکن جتنے ان کے ایکشنز تھے اس سے پروموٹ تو ساری آپ کی ملیٹنسی ہوئی ہے، جہادی انڈسٹری آپ کی پروموٹ ہوئی ہے ملک میں، لیکن ریلیجس پارٹیز کو پروموٹ کرتے رہے ہیں۔ مسئلہ ان کے ساتھ یہ رہا نا، مسئلہ ان کے ساتھ پارٹی آپ نے کون سی پروموٹ کی؟ مسئلہ یہ رہا ان کے ساتھ، مسئلہ یہ رہا کہ آپ خود یہ کہتے رہے، ہم بھی یہ کہتے رہے، باقی لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک مذہبی رجحانات کی طرف چلے گئے، حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وہ لبرل ہو گئے۔ حالات کی نزاکت 2001 میں 4 ماہ قبل حالات کی نزاکت آپ نے کہا کہ امیر المومنین کا جو خیال تھا نواز شریف کو اس کی کنٹینیویشن جو کہ ضیاء الحق کی گود سے لے کے اب تک چلتی آ رہی ہے۔ اب امیر المومنین آپ کوئی ماڈرن سسٹم میں تو نہیں بن سکتے، یہ ڈیموکریسی آپ کو امیر المومنین تو نہیں بننے دے گی، تو نواز شریف کو نہیں بننے دیا، تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، امیر المومنین آپ اسی طریقے سے بنیں گے۔ آکے پہلا کام آپ یہ کر رہے ہیں جو ڈرافٹ آپ دکھا رہے ہیں کہ 9/11 نہ ہوتا تو آج طالبان، بات بڑی اچھی ہے جو آپ نے آج ڈاکومنٹ لیا، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر 9/11 نہ ہوتا اور امریکہ کا ہم ساتھ نہ دیتے تو پاکستان میں طالبان اور القاعدہ کا ایشو نہ ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے پاس وہی مسودہ پڑا ہے جو طالبان اور القاعدہ کا مسودہ تھا جو کہ جنرل مشرف امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس سسٹم کے ساتھ محبت نہیں تھی، اس سسٹم کے ساتھ، لیکن اور کیا کہیں گے خان صاحب، سسٹم تقویت دے رہا تھا ان کو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ میں نے پہلے کہا نا، یہ کیا بات ہوئی؟ سسٹم ہی کی تو پیداوار ہے، میں یہ پہلے بات کہہ رہا ہوں، سوچ جو ڈھونگ آپ نے رچایا ہوا تھا لبرلزم سیکولرزم کا، وہ سوچ آپ کی غمازی کر رہی ہے، اس سسٹم کی غمازی کر رہی ہے۔ میں نے کہا آپ سے، میں یہ بات کہہ رہا کہ آج کے ماڈرن ٹائم پہ جو ڈیموکریسی چل رہی ہے، اس ڈیموکریسی میں آپ امیر المومنین نہیں بن سکتے۔ آپ امیر المومنین اسی طرح کے مسودہ قانون کے ساتھ، اسی طرح کے آرڈیننسز آئیں گے تو آپ امیر المومنین بنیں گے، اس لیے انہوں نے شاید اس چیز کا سہارا لیا ہوگا۔ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، بالکل اس کا سہارا اسی لیے لیا کیونکہ وہ ایک انسٹیٹیوشنل انپٹ آئی تھی۔ جنرل مشرف نے تو بیٹھ کے یہ ساری لائنیں نہیں لکھی نا، ان کو آ کے بریف دیا ہو گیا، آپ ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے، 4 رپورٹر آپ کو اسٹوری بتاتے ہیں۔ اب ہماری بحث تو چل رہی ہے نا، تھوڑا سا ہم ایک دیکھتے ہیں، پیکیج دیکھتے ہیں کہ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ مشرف ایکچولی سیکولر تھے، ایک روشن خیال طبیعت تھی، یا مذہبی رجحانات رکھنے والے تھے۔ یہ ذرا پیکیج دیکھ لیجئے۔ پرویز مشرف مجھے ان لوگوں میں سے لگتے ہیں جن کی انٹینشن تھی کہ پاکستان میں اسلامی نظام آنا چاہیے، لیکن وہ کر نہیں سکے۔ اس ملک کے وہ سربراہ تھے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے وہ سربراہ تھے، تو ظاہری بات ہے ٹینشنز ان کی تھی۔ مشرف صاحب آزاد خیال تھے، اس نے اسلام کا فروغ اس نے کبھی نام ہی نہیں لیا، کبھی اس سلسلے میں اس نے کوشش ہی نہیں کی۔ تھوڑے سے لبرل تھے، وہ چاہتے تھے جیسے اسلام پریکٹس کرنا ہے وہ کر، جیسے نہیں کرنا نہ کرے۔ مذہبی رجحان نہیں تھا ان کا، وہ ماڈریٹ کا نعرہ لگاتے رہے۔ جی وہ کہہ رہے تھے نا کہ اسلام کا فروغ پاکستان میں۔ مذہبی انسان تو کسی طور بھی نہیں تھے وہ، اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، آئی تھنک سو کہ میڈیا پہ بھی کبھی یہ نہیں آیا کوئی مذہبی انسان تھا، نہ ان کے کسی عمل میں تھا، نہ انہوں نے کیسے ترجیحات پیش کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے، اگر جتنا عرصہ انہوں نے گزارا ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ اسلامی ملک جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جو انہوں نے چھوڑ کے گئے ہیں، جس طرح کا ملک۔ پرویز مشرف جو تھے وہ آزاد خیال تھے، وہ تو مکمل طور پہ جو ہے نا ایک پاکستان کو جو وہ سیکولر آپ کہہ لیں، روشن خیال کہہ لیں، وہ بنانا چاہ رہے تھے۔ جنرل مشرف واز اے ویری لبرل person. آزاد خیالی تھے. He was a brilliant person. I don't know اسلامک جو اسلام کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. جنرل پرویز مشرف صاحب وہ چاہتے ہیں کہ یورپین نظام ہو جس میں جو کوئی کچھ بھی کرتا رہے اسے کوئی بھی کچھ نہ کہے. جو مشرف کا دور تھا ترقی ویسے ہی ہو لیکن اس سے ذرا جو ہے نا فحاشی اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. یہ پیکیج دیکھا, لوگوں کے تاثرات دیکھے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا ارشد شریف صاحب ہمیں 1 منٹ کے بعد پھر دوبارہ وقفے کی طرف جانا پڑے گا. آپ کہیں گے کہ یہ بار بار وقفہ آیا تھا, یہ کیا بات ہوئی, حالانکہ ہم 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو زیادہ تر جو خیالات تھے وہ یہی تھے کہ لوگوں کے لیے حیرانگی کا یہ سبب تھا کہ لوگ حیران ہوئے کہ مشرف جنرل پرویز مشرف, جس جنرل پرویز مشرف کو لوگ جانتے ہیں, کیا وہ اس طرح کا آرڈیننس لا رہا تھا اور اس وقت لا رہا تھا جب وہ تنہا اس ملک کا حکمران تھا. ہمیں وقفہ لینا پڑ رہا ہے, حالانکہ نہ ارشد شریف صاحب اس کے لیے تیار ہوتے ہیں, نہ میں تیار ہوتا ہوں, نہ آپ تیار ہوتے ہیں, لیکن ہماری کوئی مالی مجبوری ہے جس کے تحت ہمیں وقفہ لینا پڑتا ہے. وقفے واپسی پہ ہم اپنی گفتگو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم چھوڑ رہے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. ارشد شریف صاحب, ہم بات کیا کر رہے تھے؟ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ حیران کر دینے والی کانٹرڈکشنز کون سی تھی جنرل مشرف کی پرسنالٹی میں.
وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب انہوں نے باہر کے لیڈرز سے ملنا ہوتا تھا، بیرونی دوروں پہ جانا ہوتا تھا، باہر کے ممالک جو کہ فضا 9/11 کے بعد چینج ہو چکی تھی، ان کو کوئی میسج دینا ہوتا تھا، تو اس وقت جو مال مارکیٹ میں بک رہا تھا وہ لبرلزم اور سیکولرزم کا بک رہا تھا، تو اس لیے وہ سارے لبادے انہوں نے اوڑے جو کہ لبرلزم اور سیکولرزم کے تھے. لیکن جب وہ بیٹھ کے اپنی اندرونی میٹنگز کرتے تھے، جہاں پہ بیٹھ کے پالیسیز بنتی تھیں، لیکن جب نواز شریف کوئی ریڈیکل چینج نہیں آئی تھی. شریف صاحب کو انہوں نے کیا کیا، لفظ کیا استعمال کرنا چاہیے، معاف کیا یا کیا کیا؟ جب وہ کلینڈسٹائن ڈیل ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی اور مشرف صاحب کی اور بیرون ملک چلے گئے تھے، وہ بھی سعودی عربیہ، امریکہ، بل کلنٹن، انٹرنیشنل پریشر. تو سعودی عرب کو ہم کیا کہیں گے؟ سعودی عرب تو سعودی عرب بہت اچھا ملک ہے. خانہ کعبہ جنرل مشرف صاحب کو بھی ماشاءاللہ یہ اعزاز پہلا دورہ وہیں تھا. خانہ کعبہ ان کے لیے کھولا گیا، اس کی چھت پہ جانے والے سعودی عرب کی بات مانتے تھے، کلیم کرتے ہیں کہ واحد پاکستانی لیڈر ہیں. تو سعودی عربیہ کا اگر آپ اس میں سارا رول جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سیپریٹ پروگرام کرنا پڑے گا کہ کن کن مدارس کو فنڈنگ ہو رہی ہے. ایون اسلام آباد کے اندر مدارس کی بات دیکھیں نا، یہ دیکھیں 9/11 کے بعد جنرل پرویز مشرف نے غیر ملکی جو طالب علم تھے ان کا مدرسوں میں داخلے پہ پابندی لگا دی تھی 9/11 کے بعد. یہ بھی ساتھ ہے نا، دیکھیں ایک طرف ان کا اچھا پابندی آپ نے لگا دی، پابندی آپ نے اناؤنس کر دی، کتنے آپ نے مدرسے بند کیے یا کتنی ریفارمز آپ نے کی؟ جو لاکھوں ڈالرز آئے وہ کدھر گئے؟ لاکھوں ڈالرز آئے کدھر گئے؟ بینڈ آپ نے کہا کہ یہ میں نے 5 آرگنائزیشنز بین کر دی جس میں آپ نے جیش محمد کا بھی ذکر کیا، وہ آپ نے بین کی تھی کہ آپ کو اوپر سے آیا تھا کہ جی انٹرنیشنلی آیا کہ جی یہ ان کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کو بین کر دیں؟ تو انٹرنیشنلی آپ نے جو آپ کی بات تھی کانٹرڈکشنز، خان صاحب آپ نے جو بات کی تھی، میری کانٹرڈکشن یا جنرل مشرف کی جو آپ نے بات کی تھی، انٹرنیشنل فیس دکھانے کے لیے آپ نے کہا اچھا جی ہم نے بین لگا دیا، سب کے دفاتر چلتے رہے. جس چندے پہ آپ نے بین کیا کہ جی فائنینشیل ان کی منی لانڈرنگ یہاں سے ہو رہی ہے، فائنینشیل پائپ لائن. خان صاحب ایک منٹ کی بات ہوگی، اس کے بعد آپ کی طرف چلا جاؤں گا میں. اس میں ایک اور بات ہے، اگر جنرل پرویز صاحب کی یہ جو بدلتی ہوئی طبیعت کو دیکھا جائے کہ کبھی مذہبی رجحانات اور کبھی لبرل سیکولر، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ لبرل سیکولر طبیعت میں آتے ہوں، یہ میری بات مذاق میں مت لیجئے گا، لبرل سیکولر طبیعت کا مطلب ہے کہ میں نے 2 کتے اٹھا لیے میری بات تو سننے نا ارشد شریف صاحب، میری بات سننے. خان صاحب آپ سے تو یہ توقع نہیں ہے. میری بھی بات سننے نا، میں نے 1 منٹ مانگا تھا، آپ نے 30 سیکنڈ دیے، باقی 30 سیکنڈ آپ نے لے لیے. آپ کا وقت بہت میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ اس طبیعت میں ہوں گے، سیکولر کی طبیعت میں ہوں گے، اس سیکولر شام کے بعد ہوتے تھے طبیعت میں ہوں گے، جو کہ جنرل ایک میری بات پھر وہی رہے گی نا، میرے 30 سیکنڈ اپنی جگہ پر ہیں، اب 30 سیکنڈ آپ میں گھڑی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو جب وہ یہ اقدامات اٹھا رہے ہوں گے، اب بھی 2-4 قدم انہوں نے اٹھائے ہوں گے، تو شاید ان پہ وہ مذہبی رجحانات رکھنے والی طبیعت حائل ہو گئی ہو. بالکل دیکھیں نا، یہ بات ہے، یہ ان کے قدم رک گئے. 3-4 قدم انہوں نے لیے، پھر وہ مذہبی رجحانات آ گئے ان پہ، تو وہ رک گئے. تو اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ انہوں نے بین کیا، بعد میں دیکھا وہ فلورش کرتے رہے. رکاوٹ اگر انہوں نے ڈالی، وہ رکاوٹ کتنی تھی؟ وہ سطحی قسم کی رکاوٹ تھی، وہ سطحی قسم کی، وہ جزوی قسم کی رکاوٹ تھی، وہ کل قسم کی رکاوٹ نہیں تھی، وہ مستقل بنیادوں پہ رکاوٹ نہیں تھی. اس کی وجہ یہی تھی کہ جنرل پرویز مشرف صاحب ان طبیعت کے جو کانٹراڈکشن تھی، کبھی یہ طبیعت اس پہ حاوی ہوگی، کبھی وہ طبیعت، جیسے میں نے ایک دفعہ جس کا مطلب ہے. اچھا اس میں ایک اور بات بھی، اگر آپ پرسنالٹی انالیسس پہ چل ہی پڑیں، فوج میں جو ٹریننگ دی جاتی ہے. احمد رضا قصوری صاحب نے ذرا بات کر لیں اگر آپ اجازت دیتے ہیں. احمد رضا قصوری صاحب، آپ سے ایک اسپیسیفک سوال ہے کہ یہاں پر ہم ایک بات کریں، ایک ڈاکومنٹ پہ بات ہو رہی ہے، ایک مسودہ قانون پہ بات ہو رہی ہے جو اپریل 2001 میں مسودہ قانون تیار ہوا تھا، اور اس مسودہ قانون کے تحت جس کا نام جو مسودہ قانون تھا، جو آرڈیننس تھا، وہ تھا سسٹم آف صالح اینڈ امر بالمعروف اینڈ نہی عن المنکر. اب یہ جو مسودہ تھا تیار ہوا تھا، یہ ریلیجس افیئر منسٹری نے تیار کیا تھا، اسلامی نظریاتی کونسل کو تجاویز کے لیے بھیجا گیا تھا. لیکن یہ اپریل کی بات تھی 2001 کی، اور 2001 ہی میں 9/11 ہو گیا، یعنی کہ 4 ماہ بعد. اب آپ کیا کہیں گے کہ اس میں تو کوڑوں کی سزا تک کی تجویز تھی. اب آپ یہ کیا کہیں گے کہ ہم جس جنرل پرویز مشرف صاحب کو جانتے ہیں کہ جو سیکولر اور انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات کرتے ہیں، اور انہی کے دور میں ایک مسودہ قانون تیار ہوتا ہے، آپ قانون کو جانتے ہیں بہتر، آپ کیا کہیں گے؟ بڑا اسپیسیفک سا سوال ہے میرا آپ سے. دیکھیں خان صاحب، بات یہ ہے کہ ایک انلائٹنڈ اپروچ ہونا اور بات ہے، اور ایک دینی اصولوں کو لے کے چلنا اور بات ہے. جو دین کے اصول ہیں وہ اللہ کے قوانین ہیں، جس کو کوئی شخص چاہے وہ کتنا بھی روشن خیال ہو،
اگر وہ مسلمان ہے اور راسخ العقیدہ مسلمان ہے تو وہ ان سے انحراف لیکن احمد رضا قصوری صاحب یہ اس کا مسودہ صرف مسودہ رہ گیا, نافذ العمل کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ 9/11 4 مہینے بعد ہو گیا تو یہ ایک اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مسودہ جو ہے اگر اس کو آئینی شکل نہیں دی گئی تو مطلب ہے کہ وہ تو پھر معاملہ آ گیا پارلیمنٹ کا, کیونکہ جب مسودہ پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے دیٹ بیکم دی نہیں 2001 کی میں بات کر رہا ہوں, 2002 کی بات نہیں کر رہا, 2001 کی بات کر رہا ہوں. تو 2001 میں جو ہے اپنا اگر وہ اس تو پارلیمنٹ نہیں تھی, جہاں اس کو نہیں, ٹھیک ہے وہ تو 2002 میں آئی پارلیمنٹ تھی, تو 2001 میں اگر وہ مسودہ بنا تو اس کا اب میں تو دیکھیں کہ آئی واز ناٹ اے پارٹ آف دی گورنمنٹ, میں تو جنرل مشرف کا ساتھ کھڑا ہوا ہوں جب وہ اپنے ڈکلائن پر تھے اپنا. نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ اس وقت میں ان کا ساتھ دے رہے تھے جب باقی لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے, لیکن میرا پوائنٹ وہیں پر ہے کہ جو امپریشن ہے جو خود پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں کہ انلائٹنڈ ماڈریشن اور سیکولر ہونے کا کہتے ہیں, اور اگر وہ انہوں نے قدم اٹھا ہی لیا تھا تو 9/11 حائل ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ پرویز مشرف صاحب بھی حالات کے ساتھ اپنے وہ اس طرح کے رجحانات اپنا جو رکھتے تھے اس کو بدلتے رہے. I wish I could speak on his behalf because this is an answer which I can't give on his on شکریہ احمد رضا قصوری صاحب, شکریہ آپ کا. احمد رضا قصوری صاحب جو باقی قانونی معاملات بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, اس کا واضح جواب انہوں نے نہیں دیا. ہم اس جنرل پرویز مشرف کی بات کر رہے تھے جو جس کا امپریشن جو جنرل پبلک کی پرسیپشن تھی کہ وہ ایک سیکولر, ایک انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات کرنے والا ہے اور مذہبی رجحانات رکھنے والا بندہ نہیں ہے. لیکن اس مسودہ قانون کو جو نافذ العمل اس لیے نہیں ہو سکا کہ 4 ماہ بعد 9/11 ہو گیا تھا, ورنہ کیا تھا؟ ورنہ یہ تھا کہ جو اشرف شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے مسودہ قانون صرف اس لیے لائے جاتے ہیں تاکہ اپنے اقدار کو طول دیا جا سکے اور اس کو اپنے جو ریاستی امور ہیں ان کو چلانے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو. اسی کے ساتھ ہم اجازت لیتے ہیں, اگلے ہفتے پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. خدا حافظ.